بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. 9th کلاس کی انگلش کا چیپٹر نمبر 9 اس کا آج سیکنڈ پارٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. آل از ناٹ لاسٹ، سب کچھ رائے گاں نہیں گیا. آج اس کا سیکنڈ پارٹ ہے کہ کس طرح اس نرس نے اپنی اسٹرگل کو جاری رکھا سینئر ڈاکٹرز کی مخالفت کے باوجود، اپنے کام پر لگی رہی، ڈٹی رہی، سنسیئرٹی کے ساتھ، ڈیووشن کے ساتھ. کس طرح سے اس نے اپنی اٹیچمنٹ شو کی مریضہ کے ساتھ. تو پیرا نمبر 4 سے سٹارٹ کریں، پیج نمبر 95. آئی واز اپسیٹ، میں پریشان ہو گئی. پیچھے ڈاکٹر کے کومنٹس تھے کہ یہ ہوپ لیس کیس ہے، کہ آپ اس پر سارا ٹائم صرف کر رہی ہو تو باقی مریضوں کی دیکھ بھال کون کرے گا، اس کے لیے ہم اور نرسز کو بھرتی کریں گے. تو جب اس طرح کا ریمارک سامنے آئے تو اس کے بارے میں وہ کہہ رہی ہے کہ آئی واز اپسیٹ، میں پریشان ہو گئی اس طرح کے کومنٹس سن کر، اس طرح کی ریمارک سن کر. دا ایڈوائز ٹو لیو دا پیشنٹ ان اٹینڈیڈ، مریض کو دیکھ بھال کے بغیر، ان اٹینڈیڈ دیکھ بھال کے بغیر، اٹینڈ ہوتا ہے دیکھ بھال کرنا، ان اٹینڈ دیکھ بھال نہ کرنا. لیو دا پیشنٹ ان اٹینڈیڈ، مریض کو دیکھ بھال کے بغیر چھوڑ دینے کی نصیحت. ڈڈ ناٹ سیم رائٹ، مجھے صحیح نہ لگی. سیم نہ دکھائی دی، نہ لگی، رائٹ صحیح. مریضہ کو دیکھ بھال کے بغیر چھوڑ دینے کی نصیحت مجھے صحیح نہ لگی. I knew that she had suffered from major neural damage. I knew، میں جانتی تھی، مجھے معلوم تھا. That she had suffered، کہ وہ شکار تھی. Major neural damage، میجر بہت زیادہ، بہت بڑے، نیورال ڈیمیج اعصابی خرابی کا. مجھے معلوم تھا کہ وہ بہت زیادہ اعصابی خرابی کا شکار تھی. بٹ شی واز نیڈیڈ ٹو بی گیون اے چانس، لیکن شی واز نیڈیڈ، اس کو ضرورت تھی. گیون اے چانس، اس کو موقع دینے کی ضرورت تھی. اس کے لیے چاہیے تھا کہ اس کو موقع دیا جانا چاہیے. An inner voice somewhere within me spoke، میرے اندر سے آواز آئی. انر وائس، اندر سے، میرے ضمیر نے کہا. انر وائس، ضمیر کی آواز، میرے ضمیر نے مجھ سے کہا، میرے ضمیر کی آواز آئی. ٹرائی ونس فار ہر، ایک دفعہ اس کے لیے کوشش تو کرو. میرے ضمیر نے مجھ سے کہا، میری ضمیر کی آواز آئی کہ ایک دفعہ اس کے لیے کوشش تو کرو. تو ٹرائی ونس فار ہر، یہ اس کی جو ریمارکس ہیں، اس کے جو کومنٹس ہیں، اسی کے بارے میں اس نے یہاں پر ایک کویشچن پٹ کیا ہے. واٹ یو انفر اباؤٹ ہر پروفیشنل اسکلز فرام ہر ایکسپریشن ٹرائی ونس فار ہر، کہ جو اس نے یہ چیز ایکسپریس کی ہے، یہ بات کی ہے اس نے کہ ایک دفعہ اس کے لیے کوشش تو کرو، تو اس سے آپ کیا مطلب لیتے ہیں؟ اس کی کون سی پروفیشنل سکل ظاہر ہوتی ہیں؟ پیشہ ورانہ چیز اس کی کیا ظاہر ہو رہی ہے؟ اس کی اصل میں یہ چیز ڈیووشن کی اور اس کی سنسیئرٹی کو شو کر رہی ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ وہ اپنے پیشنٹ کے ساتھ، اپنے پیشے کے ساتھ کتنی مخلص ہے، کتنی ڈیووٹیڈ ہے. تو اس کا آنسر یہی ہوگا ہمارا، اٹ شوز ہر ڈیووشن اینڈ سنسیئرٹی ٹو ہر پروفیشن. یہ چیز، یہ اس کے ایکسپریشن کیا ظاہر کرتے ہیں؟ اس کی ڈیووشن کو، اس کی سنسیئرٹی کو شو کرتے ہیں اپنے پیشے کے ساتھ. اس کے بعد نیکسٹ پیرا ہے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ ہمت نہیں ہار رہی. آئی وینٹ ٹو دا سینئر نرس، میں سینئر نرس کے پاس گئی. اینڈ ٹولڈ ہر، اور اس کو بتایا، دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو ہیلپ دس پیشنٹ، اور اسے بتایا کہ میں اس مریضہ کی مدد کرنا چاہتی ہوں. اینڈ ورک ود ہر مور کلوزلی،
ورک اور کام کرنا چاہتی ہوں ود ہر، اس کے ساتھ، مور کلوزلی، اس کے زیادہ قریب رہ کر۔ میں سینئر نرس کے پاس گئی اور اس کو بتایا کہ میں اس مریضہ کے زیادہ قریب رہ کر، زیادہ پاس رہ کر کام کرنا چاہتی ہوں۔ The senior nurse looked at me with utter surprise. سینئر نرس نے بڑی حیرانگی کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ اٹر سرپرائز یعنی بہت زیادہ حیران ہو جانا، بہت زیادہ حیرانگی کا اظہار کرنا۔ اٹر سرپرائز، بہت زیادہ حیرانگی کے ساتھ میری طرف دیکھا اس نے۔ اینڈ ریمارکڈ، اور جواب دیا، ریمارک جواب دیا اور بتایا that she had orders from the doctor in charge. She had orders، اس کو آرڈر ملا، اس کو حکم ملا ہے from doctor in charge ڈاکٹر کی طرف سے، کہ اس شعبے کا جو انچارج ہے، جو نگران ہے اس یونٹ کا، اس کی طرف سے اس کو یہ حکم ملا ہے to shift her to the general ward، کہ اس مریضہ کو کیا کیا جائے، جنرل وارڈ میں شفٹ کر دیا جائے۔ The doctor thought that she was a hopeless case. ڈاکٹروں کا خیال ہے that she was a hopeless case، کہ یہ ایک نا امیدی والا کیس ہے۔ ہوپلیس، جس کے بارے میں کوئی امید نہیں ہے، نا امیدی والا کیس ہے۔ اینڈ بیڈ مسٹ بی اسپیئرڈ فار ادر پیشنٹس، اور بیڈ کو، بستر کو کیا کرنا چاہیے، اسپیئر، خالی کر دینا چاہیے، اسپیئر خالی کر دینا، فار ادر پیشنٹس، دوسرے مریضوں کے لیے۔ ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ یہ ایک لا علاج کیس ہے، نا امیدی والا کیس ہے، اور اس لیے بستر کو کیا کرنا چاہیے، دوسرے مریضوں کے لیے خالی کر دینا چاہیے۔ اس لیے اس کو جنرل وارڈ میں شفٹ کرنا چاہتے تھے، آئی سی یو سے نکال کر، کہ اس نے زندہ تو ویسے نہیں رہنا، اس کے بارے میں امید تو ہے نہیں، تو بستر تو کم از کم خالی ہو جائے گا اس طرح سے۔ I was shocked to hear this، مجھے یہ سن کر بہت صدمہ پہنچا، شاک، صدمہ ہونا۔ The patient family also requested me، پیشنٹ فیملی، مریضہ کے خاندان والوں نے requested me، مجھ سے درخواست کی، to help them fight the case، to help them، کہ میں ان کی مدد کروں، fight the case، اس کیس کو، اس معاملے سے نمٹنے کے لیے، اس معاملے کو حل کرنے کے لیے۔ مریضہ کے خاندان والوں نے مجھ سے درخواست کی کہ اس معاملے کو حل کرنے میں، اس معاملے سے نمٹنے میں میں ان کی مدد کروں۔ something needed to be done، کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت تھی۔ I could not leave my patient fighting a lost battle on her own، I could not leave my patient، میں اپنی مریضہ کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ fighting a lost battle، ہاری ہوئی جنگ جیتنے کے لیے، ہاری ہوئی جنگ لڑنے کے لیے، on her own، اکیلے طور پر، on her own، اپنے طور پر، اکیلے۔ میں اپنی مریضہ کو ہاری ہوئی جنگ اکیلے لڑنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ I made up my mind، میں نے سوچ لیا، ارادہ کر لیا، ذہن بنا لیا، فیصلہ کر لیا میں نے، made up mind، فیصلہ کر لیا میں نے، سوچ لیا ایک بات کو۔ to risk my career، رسک، خطرے میں ڈالنے کے لیے، کیریئر، اپنی ملازمت کو، کیریئر مین ملازمت، میں نے اپنی ملازمت کو خطرے میں ڈالنے کا سوچ لیا، میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کی خاطر میں اپنی ملازمت کو بھی خطرے میں ڈال سکتی ہوں۔ اینڈ ہیلپ دا پیشنٹ، اور مریضہ کی مدد کرنے کے لیے۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی ملازمت کو خطرے میں ڈال کر بھی اس مریضہ کی مدد کروں گی۔ I requested the senior doctors، میں نے سینئر ڈاکٹر سے درخواست کی، to allow me to attend to this young helpless patient، to allow me، کہ وہ مجھے اجازت دے دیں، to help، کہ میں اس کو، to attend، میں اس کی دیکھ بھال کر سکوں،
ٹو ینگ ہیلپ لیس پیشنٹ، اس نوجوان اور بے بس مریضہ کی مجھے دیکھ بھال کرنے کی اجازت دے دیں. somehow I was able to make the patient stay in the ICU. تاہم I was able، میں کامیاب ہو گئی. to make the patient stay in the ICU، مریضہ کو ICU میں ٹھہرانے میں کامیاب ہو گئی. میں کسی نہ کسی طرح سے مریضہ کو ICU میں ٹھہرانے میں کامیاب ہو گئی. I continued to work on ہیرا، میں نے ہیرا پر اپنا کام جاری رکھا. but she was not making much recovery، لیکن اس کے اندر کچھ زیادہ بہتری نہیں آ رہی تھی. I felt as helpless as she was، I felt as helpless، میں بے بس ہو جاتی. as she was، اس کی طرح. to see her lie on bed، اس کو بستر پر پڑے دیکھ کر. in miserable state، miserable قابل رحم، میں اس کو قابل رحم حالت میں بستر پر پڑے دیکھ کر خود کو بے بس پاتی، خود بھی بے بس ہو جاتی کہ اپنے طرف سے پوری کوشش کر رہی ہوں تو اس کے علاوہ میں کر بھی کیا سکتی ہوں، میں بھی بے بس ہو جاتی. could I be able to justify my stance before the senior doctors، could I be able، کیا میں اس قابل ہو سکوں گی. to justify، کہ میں ثابت کر سکوں. justify my stance، اپنا موقف. justify the stance، موقف کو ثابت کرنا. کس کے سامنے؟ before the senior doctors کے سامنے. کیا میں سینئر ڈاکٹرز کے سامنے اپنے موقف کو صحیح ثابت کر سکوں گی. دونوں کا موقف چونکہ ڈیفرنٹ تھا. ڈاکٹرز کا موقف تھا کہ یہ ہوپ لیس کیس ہے، اس کو چھوڑ دو، جبکہ اس کا اپنا موقف کیا تھا کہ ٹرائی ونس فار ہر، ایک دفعہ اس کے لیے کوشش تو کرو. ڈاکٹروں کی رائے کے برعکس ان کو اپوز کر کے یہ اس کی دیکھ بھال کرنا چاہ رہی تھی. تو اس لیے بار بار اس کے ذہن میں یہ بھی خیال آتا کہ جب اس طرح کی سچویشن ہے، ابھی اس میں کوئی بہتری کے آثار نظر نہیں آ رہے، تو کیا بنے گا؟ کیا میں ڈاکٹرز کے سامنے اپنے موقف کو صحیح ثابت کر سکوں گی؟ تو یہ بات اس کے ذہن میں آتی تھی، یہ سوالات اس کے ذہن میں اٹھتے تھے. I did not lose hope، میں نے ہمت نہ ہاری، میں نے امید نہ چھوڑی، ہمت نہ ہاری میں نے. I continued to work with patience، I continued to work، میں نے اپنا کام جاری رکھا. with patience، تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ اپنا کام جاری رکھا. and kept doing exercises with her، اور اس کو ورزشیں کراتی رہی. gradually I could see her making a slight recovery، gradually، آہستہ آہستہ، بتدریج. I could see her، میں دیکھ سکتی تھی، making a slight recovery، slight ہلکی سی، معمولی سی. آہستہ آہستہ میں اس کے اندر معمولی سی بہتری محسوس کر سکتی تھی. one day I was thrilled، one day ایک دن I was thrilled، میں بہت پرجوش ہو گئی، بہت خوش ہو گئی. thrilled، پرجوش ہونا، خوش ہونا. to see her lift her little finger، to see her، اس کو دیکھ کر. lift her little finger، میں اس کو اس کی چھوٹی انگلی اٹھاتے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی. all was not lost، سب کچھ رائے گاں نہیں گیا تھا. اتنے عرصے بعد اس کو تھوڑی سی امید نظر آئی کہ ایک دن ہلکی سی اس نے کیا کیا، اپنی چھوٹی انگلی کو اوپر سے اٹھایا، تو اس کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ اس کی محنت بتدریج جو ہے وہ بارآور ہو رہی ہے. تو سب کچھ اس کا یہ کرنا، ایفرٹس اس کی یہ ضائع نہیں گئی. تو آج تک اتنا سفیشینٹ ہے، باقی پھر نیکسٹ. تھینک یو ویری مچ.